السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اسلام کے لیے 10 مفید اور قیمتی کتابیں۔ نمبر 1، بہشتی زیور۔ یہ معروف و مقبول کتاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی وہ تصنیف ہے کہ اگر دعویٰ کیا جائے کہ یہ اردو زبان میں خواتین سے متعلق سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اور سب سے مقبول کتاب ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ یہ کتاب اپنے مشمولات کے اعتبار سے اتنی جامع ہے کہ بلا شبہ اگر کسی خاتون کو اس کے تمام اجزاء باضابطہ سبق کے انداز میں پڑھا دیے جائیں تو وہ موجودہ دور کے مدارس البنات سے فارغ ہونے والی عالمات سے کم نہیں ہوں گی۔ قدیم زمانے کی وہ خواتین جو پورے محلے میں فقہی مسائل کی مہارت، چھوٹے چھوٹے جزیات پر اپنی گہری بصیرت کے تعلق سے شہرت رکھتی تھیں، انہوں نے فقط یہی کتاب پڑھی ہوتی تھی۔ یہ کتاب حروف تہجد کی شناخت سے لے کر عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، باہمی حقوق و فرائض کے بے شمار جزیات پر مشتمل ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ اس میں امور خانہ داری سے متعلق اتنی معلومات ہے جو ایک کامیاب خاتون خانہ کے لیے کافی وافی ہیں۔ عنقریب ایک ویڈیو صرف اسی کتاب کی تاریخ، پس منظر، انداز تصنیف وغیرہ کو سامنے رکھ کر دینی پیغامات چینل پر اپلوڈ کی جائے گی، جس میں مارکیٹ میں موجود مختلف بہشتی زیور کا قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، تحفہ خواتین۔ یہ کتاب معروف مصنف و مفسر حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب کیسے اور کس انداز میں لکھی گئی، اس کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دارالعلوم کراچی سے جب ماہنامہ البلاغ احقر کی ادارت میں نکلنا شروع ہوا تو احقر نے ان سے درخواست کی کہ رسالے میں خواتین کے لیے مضامین کا کوئی مستقل سلسلہ شروع فرمائے۔ حضرت مولانا نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اس غرض کے لیے ایک ایسا موضوع منتخب فرمایا جو اردو کے لحاظ سے اچھوتا بھی تھا اور بےحد ضرورت و افادیت کا حامل بھی۔ یہ موضوع تھا خواتین اسلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اس عنوان کے تحت حضرت مولانا ان احادیث کی تشریح فرماتے تھے جن میں یا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے براہ راست خطاب فرمایا یا ان کے لیے کوئی قولی یا عملی ہدایت دی، یہ جو خواتین نے روایت کی ہیں۔ انہی مضامین کے مجموعے کا نام تحفہ خواتین ہے۔ نمبر 3، خواتین کے شرعی احکام۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدۃ اللہ کے شیخ و مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری کی کتاب تحفہ خواتین کو بہت پسند فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ اس کتاب کو ایمان کے تمام شعبوں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کی ترتیب پر مرتب کیا جائے اور اس کی تلخیص بھی کی جائے تاکہ مختصر وقت میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکیم الامت حضرت تھانوی کی کتاب اصلاح انقلاب امت سے بھی کچھ مضامین منتخب کیے اور انہی کی زیر نگرانی محترمہ بیگم ظریف احمد تھانوی صاحبہ نے اس کو مرتب کیا۔ بر صغیر کے بہت سے مدارس البنات میں یہ کتاب نصاب کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 4، تحفہ دلہن۔ شادی بیاہ کے موقع پر رخصتی کے وقت بیٹی کو جہاں دنیاوی ساز و سامان دینے کا رواج ہے، وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی دی جاتی ہیں جو اس کی اخروی کامیابی کا سامان بنے، مثلاً قرآن کریم، جائے نماز، بہشتی زیور وغیرہ۔ اسی موقع کے لیے ایک شاندار و مقبول کتاب تحفہ دلہن ہے جس کے مصنف مولانا محمد حنیف عبد المجید صاحب ہیں۔ کتاب میں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے، شوہر ساس وغیرہ کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کے تعلق سے قرآن و حدیث اور تجربات کی روشنی میں بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں جن پر عمل کرنے سے واقعی گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مثالی ماں۔ دلہن بننے کے بعد اگلا مرحلہ ماں بننے کا ہے۔ مدرسہ بیت العلم کراچی کے علماء کی مرتب کردہ یہ کتاب ایک ماں کے لیے بہترین رہنما ہے جو بچے کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد کے جملہ مراحل میں ایک خاتون کو راہ شریعت دکھاتی ہے۔ بچے کی نشو و نما، تربیت، اس میں احساس ذمہ داری پیدا کرنے سے لے کر معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اس کتاب میں کافی مواد موجود ہے۔ نمبر 6، خواتین اسلامی انسائکلوپیڈیا۔ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے کہ ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے۔ بڑے سائز پر 732 صفحات پر مشتمل یہ کتاب 7 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ارکان اسلام، دوسرے میں اخلاقیات اور معاشرت، تیسرے میں ازدواجی زندگی کے شرعی مسائل، چوتھے میں خواتین کی صحت، پانچویں میں بچوں کی صحت و تربیت اور چھٹے حصے میں عام صحت، احتیاط، علاج کے عنوان پر نہایت جامع، قیمتی اور مفصل مواد جمع کیا گیا ہے، جبکہ کتاب کا 7واں اور آخری حصہ متفرقات پر مشتمل ہے
جو علاج قرآنی، امراض مخصوصہ، خوابوں کی تعبیر اور گھریلو چٹکلوں پر محیط ہے۔ واقعی یہ کتاب مطالعہ کنندہ کو بہت قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ کتاب کی ابتدا میں خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی تقریر بھی شامل ہے۔ نمبر 7، سیرت عائشہ۔ معروف عالم دین اور مقبول مستند مصنف حضرت علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی تصنیف کردہ کتاب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی پر مشتمل ایک مقبول سوانح حیات ہے، جس میں حضرت عائشہ کے ابتدائی حالات، خانداری، ازدواجی زندگی اور اخلاق و عادات کے ساتھ ساتھ علم و اجتہاد، علم حدیث، علم کلام و عقائد، ادب و شاعری، تعلیم، افتاء و ارشاد وغیرہ میں حضرت عائشہ کی فقاہت، مہارت اور بصیرت کو احادیث و آثار کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، سیر الصحابیات مع اسوہ صحابیات۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کی تصنیفی و تالیفی اور تحقیقی خدمات سے ہر اہل علم واقف ہے۔ اسی مستند ادارے کے ایک رکن جناب مولانا سعید انصاری صاحب نے حضرات صحابہ کرام کی سیرت و سوانح کے سلسلے کی تکمیل اس کتاب سے کی۔ واضح رہے کہ سیر الصحابہ حضرت مولانا شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل کتاب ہے جو 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سیر الصحابیات نامی اس کتاب میں اولاً ازواج مطہرات کے حالات زندگی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، پھر بنات اربع اور اس کے بعد عام صحابیات کے حالات مختصراً ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 9، خواتین کے لیے تربیتی بیانات۔ موجودہ زمانے میں اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ اور اصلاح ظاہر و باطن کے لیے جن علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق بخشی ہے اور جن کا فیض ملکی سرحدوں کے پار تقریباً پوری دنیا میں عام ہوا ہے، ان میں ایک نمایاں نام حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کا ہے۔ یہ کتاب پیر صاحب کے 11 مبسوط و مفصل بیانات پر مشتمل ہے، جس میں ماں کی محبت، خوشگوار ازدواجی زندگی، اولاد کی تربیت، اسلام اور عورت وغیرہ موضوعات پر مواعظ موجود ہیں، جن میں قرآن و حدیث، واقعات و تجربات کی روشنی میں تربیت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ نمبر 10، صراط مستقیم کورس برائے خواتین۔ یہ کتاب دیگر کتابوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گہمن مدظ اللہ کی یہ کتاب کل 40 اسباق پر مشتمل ہے، جس میں عبادات، طہارت وغیرہ کے ساتھ ساتھ عقائد اہل سنت والجماعت کو بھی بہت عمدہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کتاب اپنی ضخامت کے اعتبار سے مختصر یعنی فقط 176 صفحات پر مشتمل ہے، تاہم اپنے مضامین و مواد کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ 10 کی 10 کتابیں خواتین اسلام کے لیے نہایت مفید اور معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ہر طرح کی کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے اس نمبر پر جو آپ کی اسکرین پر نمایاں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔